لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله العظيم. معزز حاضرین، بزرگوں اور دینی بھائیوں، ہر مہینے کی طرف اس مہینے بھی ہم اور آپ نے 500 مرتبہ حسب توفیق درود شریف کا ورد کیا ہے. اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اس درود شریف پڑھنے کو قبول فرمائے. ہم اور آپ اللہ کے ارشاد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اس ارشاد کے اور اس حکم کی تعمیل میں ہم لوگ یہاں جمع ہوتے ہیں اور درود شریف پڑھتے ہیں. ہم لوگ الگ الگ اور انفرادی بھی درود شریف پڑھتے ہیں جیسا کہ اللہ پڑھتے ہیں. ہم لوگ اجتماعی طور پر بھی درود شریف یہاں جمع ہو کر پڑھتے ہیں جیسے کہ فرشتے جمع ہو کر پڑھتے ہیں. ہم وہ عمل بھی کرتے ہیں جو اللہ جس انداز پر فرماتے ہیں. ہم لوگ اس عمل کو بھی کرتے ہیں جس طرح فرشتے اور ملائکہ آسمان پر جمع ہو کرتے ہیں. درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جو وظیفہ رد نہیں ہوتا، وہ قبول ہی ہوتا ہے. اسی لیے ہمیں کہا گیا کہ دعا سے پہلے اور دعا کے بعد درود شریف پڑھ لیا کریں، اس لیے کہ درود رد نہیں ہوتا، درود کو دھنکارا نہیں جاتا، درود غیر مقبول اور نامقبول نہیں ہوتا. درود تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، لہذا ہماری دعا بھی قبول ہو جائے گی. تو ہم اور آپ نے اتنی عظیم شان درود شریف پڑھی اور ہم نے اپنے محسن اعظم کو یاد کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے اور آپ سب کے محسن، جنہوں نے ہمیں قرآن دیا اور ہم تک یہ ساری چیزیں جو اسلام پہنچا، جو شریعت پہنچی، جو قرآن پہنچا، جو دین پہنچا، جو ہدایت پہنچی، سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن ہے. وہ ہمارے لیے محسن اعظم. ظاہر ہے کہ محسن کا احسان ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے اور محسن کے احسان کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے. جب آدمی شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی نعمتوں میں اور اضافہ فرما دیتا ہے، اور آدمی جب ناشکری کرتا تو اللہ نعمتوں کو چھین لیتا. اسی لیے قرآن نے کہا لئن شکرتم لأزیدنکم، کہ اگر تم لوگ شکر گزاری کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا. اسی لیے ہم اور آپ کو ہمیشہ شکر والی زبان کی دعا مانگنی چاہیے اللہ سے
کہ ہماری زبان پر ہمیشہ شکر ہو۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بہت نوازا، اللہ نے اچھی طرح رکھا، الحمدللہ۔ ہر حال میں زبان پر شکر ہونا چاہیے۔ شکوہ اور شکایت کا لفظ زبان پر نہیں لانا چاہیے۔ اللہ نے آپ کو کیسی صحت دی؟ دوسرے بہت سے لوگوں کو ایسی صحت نہیں۔ اللہ نے آپ کو آنکھیں دی، ناک کان دیے، ہاتھ پیر دیے، سوچنے سمجھنے کے لیے دماغ دیا، کھانے پینے کے لیے آپ کو سہولت کی ساری چیزیں دی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو آنکھوں سے محروم ہیں، پیر سے محروم ہیں، کان سے محروم ہیں، سب کچھ اللہ نے عقل چھین لی، دیوانہ اور پاگل۔ تو اللہ نے آپ کو سب کچھ نوازا، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے، اللہ نے آپ کے اگلے اور پچھلے سب گناہ نبی کے معاف کر دیے، اور نبی کے تو گناہ ہوتے بھی نہیں، وہ تو معصوم ہوتے۔ نبی سے نبوت سے پہلے بھی گناہ نہیں ہوتا۔ نبی کے نبی بنائے جانے سے پہلے کی جو زندگی ہوتی ہے اس میں بھی گناہ نہیں ہوتا۔ نبی اپنے نبی بنائے جانے سے پہلے بھی گناہوں سے معصوم اور پاک، اور نبی بنائے جانے کے بعد بھی گناہوں سے معصوم اور پاک ہے۔ اس کے باوجود اعلان کیا اللہ نے، غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ نے اگلے اور پچھلے سب گناہ آپ کے معاف کر دیے۔ لیکن پھر بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اللہ کے لیے قیام اللیل نمازوں میں کھڑے رہتے ہوئے پوری رات، ایک ایک رکعت میں 4 پارے پڑ جاتے تھے، سورہ بقرہ، آل عمران، سورہ نساء، 8 7 پارے پڑ جاتے، پوری رات کھڑے رہتے تھے نمازوں میں، حتیٰ کہ پیر پھول جاتا تھا، پیر پر ورم آ جاتا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ کو بخشے بخشائے ہیں، پھر آپ اتنا مجاہدہ، اتنی مشقت کیوں کریں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنوں۔ اللہ نے ہمیں جام کوثر سے نوازا، اور کوثر کا مالک بنایا، اللہ نے ہمیں شافع محشر بنایا، اللہ نے ہمیں نبی آخر الزمان بنایا، اللہ نے ہمیں سارے انسانوں کا سردار بنایا، بہت کچھ نوازا، تو کیا ہم اللہ کے شکر گزار بندے نہ بنے؟ تو ظاہر ہے ہمیں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ ہم درود شریف پڑھتے ہیں، نبی کے شکر گزار ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جو بندے کا شکریہ ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا، گویا اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ ہم اور آپ ایک دوسرے کا شکر ادا کریں، ہم اور آپ کی زبان جب شاکر ہوگی تبھی اللہ کے بھی شکر گزار بنتا بنے۔ اس لیے ہمیں شکر گزار بنتا ہے۔ بہرحال آپ حضرات 2 مہینے کے بعد اس بار جمع ہوئے، مارچ میں، اس لیے کہ رمضان سے بالکل قریب آ گیا تھا، اور اپریل میں رمضان کا مہینہ تھا، رمضان میں مجلس نہیں ہوتی، رمضان کے علاوہ پورے سال ہوتی ہے، ہر انگریزی مہینے کی پہلی جمعرات، تو اب مئی میں اس لیے ہو رہا 2 مہینے کے بعد اتفاق، 2 مہینے کے بعد آپ حضرات جمع ہو۔ ابھی شوال کا مہینہ ہے، عید کے بعد، خاص طور پر یہ مدرسوں کے کھلنے کا وقت، اس وقت مدرسے میں داخلے چل رہے ہیں، تعلیم شروع ہو گئی ہے،
آپ جان رہے ہیں کہ جو بڑے مدارس امروز کے دارالعلوم دیوبند ہیں، دارالعلوم وقف دیوبند ہیں، مظاہر علوم سہارنپور ہیں، دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ ہیں، جو بڑے ادارے ہیں ملک کے، ان بڑے اداروں میں بھی داخلے چل رہے ہیں، مکمل ہو گئے، تعلیم شروع ہو گئی۔ وہاں دارالعلوم وقف دیوبند میں تقریباً 13,000 طلباء داخلے کے لیے آئے، اور پھر ان کا آپس میں امتحان ہوتا اور اس میں سے انتخاب کرتے ہیں۔ اسی طرح تمام اداروں کے اب اتنی بڑی تعداد طلباء کی پہنچ رہی، لیکن لینا اس میں سے ظاہر ہے نئے میں سے 1 سے 1,500 طلباء کو لینا، 10-12,000 طلباء پھر یہاں آ جائیں۔ ہمارے یہاں بہار سے بھی خاص طور پر طلباء کی تعداد باہر پڑھنے کے لیے جاتی ہے۔ باہر پڑھنے کے لیے جانا، علم کے لیے سفر کرنا، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ ہمارے بزرگوں نے بھی علم کے لیے سفر کیا ہے، دور دراز کا سفر کرنا چاہیے، لیکن ہمیں سفر کس علم کے حاصل کرنے کے لیے اور کس مرحلے میں کرنا چاہیے، اس کو بھی جاننا چاہیے۔ آپ کے دیار میں اور آپ کے علاقے میں اور آپ کی مضافات میں، آپ کے ضلع میں، آپ کے صوبے میں، آپ کے علاقے میں جو تعلیم موجود ہے، پہلے اس تعلیم کو مکمل کرائیے۔ جو تعلیم یعنی اس کے لیے بڑے اداروں کو بھیجیے، یا اگر عربی درجاتی پڑھ رہے عالم بننا ہے تو کم از کم 4.5 سال 5 عربی تک یہاں پڑھوائیے۔ اخیر کے جو 2-4 سال ہوتے ہیں، اگر آپ نے دارالعلوم دیوبند، مظاہر علوم سہارنپور یا نظر بڑے اداروں میں بھیجا، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن آپ بالکل عربی اول اور فارسی پڑھنے کے لیے باہر بھیج دیتے، اور وہ بھی چھوڑیے، حفظ کرنے کے لیے باہر بھیج دیں، حفظ کے ہزاروں مدرسے پڑھے، اور حفظ تو چھوڑیے، ناظرہ پڑھنے کے لیے آپ بھیج دے رہے ہیں باہر، ناظرہ کے ہزار مدرسے کھلے ہوئے، ناظرہ آپ تو نورانی قاعدہ کے لیے بھیج دیتے ہیں، کوئی لے جانے والا چاہیے سہارا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ ہم رہتے ہیں اعظم گڑھ میں اس لیے ہم لے جا رہے ہیں، ہم رہتے ہیں گجرات میں اس لیے اپنے بچے کو دے دیا اور آپ نے دے دیا، ہم رہتے ہیں حیدرآباد میں اس لیے وہاں لے کے چلے گئے، ہم رہتے ہیں سہارنپور میں اس لیے وہاں لے کر چلے گئے، ہم دلی میں رہتے ہیں اس لیے وہاں لے کر چلے گئے، اور آپ نے بچے کو دے دیا۔ آپ گنہگار ہوں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے آپ مشورہ کیجیے اگر آپ کو معلوم نہیں، اور مشورے کے بعد ان کو بھیجنا ہے، کہاں تعلیم حاصل کرانی ہے اس کے مطابق آپ تعلیم حاصل کرائیے۔ اگر آپ نے اولاد آپ کی ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس کی صحیح تعلیم و تربیت ہے۔ اگر آپ اس کی صحیح تعلیم و تربیت نہیں دے رہے ہیں اور وہ بگڑ جا رہا ہے تو یہ نہیں کہ صرف وہ جہنم میں جائے گا، آپ کو بھی لے کر جائے گا، آپ ذریعہ بنے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ شاید پڑھنے جا رہا ہے تو جنت کمانے جا رہا، تو پڑھنے جا رہا ہے، پڑھے گا یا وہ ڈاکو بنے گا، وہ عیاش بنے گا، وہ برباد ہوگا، کیا ہوگا آپ کو پتہ کیا ہے؟ آپ نے اس کی تعلیم کو سوچا، تربیت کو نہیں دیکھا۔ دور کتنا خراب ہو چکا ہے، زمانہ کتنا بگڑ چکا ہے، آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ ایسے دور میں آپ اپنے جگر گوشے کو اور اپنے دل کے ٹکڑے کو اپنے سے باہر بھیج دے رہے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ بڑی قربانی دی، میں نے بچے کی محبت دل میں نہیں رکھی، بھیج دیا اٹھا کے نہیں۔ بچے کی محبت نہیں رکھی تو گناہ ہوا نا۔ کس نے آپ سے کہا تھا کہ بچے کی محبت دل میں مت رکھی؟ اور بچے کی محبت کا تقاضا کہ اچھی تعلیم و تربیت کا انتظام کیجیے۔ میں بعض ایسے مدرسوں کو جانتا ہوں کہ صرف یہ کہہ کر مارا گیا کہ تم اتنی دور سے یہاں کیوں آئے،
تیرے باپ کا مدرسہ ہے، اور مارتے مارتے جان سے مار دیا گیا۔ میں ایسے 50 مدرسوں کو جانتا ہوں کہ جہاں تعلیم کے نام پر صرف قرآن خوانی ہو رہی، جہاں تعلیم کے نام پر صرف 10 بچے کو رکھ کر چندہ ہو رہا اس مدرسے کا، جہاں تعلیم کے نام پر ان کو رکھ کر در حقیقت وہ اپنا کام چلا رہے ہیں، تعلیم نہیں ہو رہی۔ اور آپ سوچ رہے ہیں کہ فلاں صاحب کے ہاتھ ہم نے بھیج دیا بچے کو، وہ کیوں لے جا رہا ہے آپ کو پتا ہے؟ میں ہر ایک کو نہیں کہتا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو باضابطہ مدرسے والے بہار کے علاوہ دوسرے جگہوں پر ادارے میں بچے بہت سے علاقوں میں نہیں مل پاتے، وہ پیسے دیتے ہیں کہ فی بچہ 2000 روپے آپ کو دے رہے ہیں، آپ 10 بچہ لائیے گا تو 20,000 روپے آپ کو ملے گا، 20 لائیے گا 40,000، فی بچہ 2000 ہے۔ آپ تو اب وہ مولانا صاحب کتنی محنت کریں گے بچہ باہر لے آنے کے لیے؟ آپ ذرا سوچ لیجیے اس بات۔ ان کو تو فی بچہ 2000 مل رہا، اور آپ سے الگ لیں گے کرایہ کہ ہم لے کے جا رہے ہیں آپ کے بچے کو، آپ کا داخلہ ایڈمیشن کرائیں گے، آپ سے الگ لیں گے۔ اب آپ بتائیے، وہ بچے کو لے جا کر آپ کا بیچ دیا اس نے اور دے دیا اس کے حوالے، 2000 اپنی فیس لے لی، اس کا کام ختم ہو گیا۔ ذرا آپ ہوش میں رہیے، دیکھیے کہ ملک کے حالات کیا ہو رہے ہیں۔ بار بار منع کیا جا رہا ہے امارت شریعہ کی طرف سے، رابطہ مدارس کی طرف سے، وفاق المدارس کی طرف سے، تمام ذمہ داران بڑے اعلان کر رہے ہیں کہ اپنے اپنے علاقے میں بچوں کی تعلیم کا انتظام کیجیے اور وہیں تعلیم دیجیے، اور آپ ہیں کہ اپنے بچوں کو کسی بھی طرح نکالنے کے لیے پریشان ہیں۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے آپ حضرات، اگر کوئی برا مان دے تو میری صحت پر کوئی نہیں فرق پڑتا ہے، میں حق کہنے کا عادی ہوں، اور آپ حضرات کو کہنا چاہتا ہوں، ہمارے بہت سے گارجین حضرات بھی ایسے ہیں، وہ صرف اپنے بچے کو باہر اس لیے بھیجنا چاہتے ہیں، گھر میں صبح سے شام تک یہ لڑائی جھگڑا کر رہا، پریشان کر رہا ہے، اس کو باہر بھیج دو تاکہ سردردی ختم ہو۔ گھر میں بیکار 4 بچے پریشان کر رہا، ارے ایک اچھے مدرسے میں رہے گا، صاف ستھرا تو رہے گا، کھانا پینا تو ملے گا، نہیں پڑے گا کچھ، کم از کم 4 سال بڑا ہو جائے گا تب کمانے بھیج دیں گے، میری سردردی تو نہیں رہے گی۔ گارجین کا 50% لوگ ایسے ہی ہیں جو اس کام کے لیے بھیجیں، تو اپنا سر ہلکا کریں، نعوذ باللہ آپ کی ذمہ داری ہے، بڑی مضبوط ذمہ داری ہے، آپ ان کی تعلیم کے ساتھ تربیت کا انتظام کیجیے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ باہر جا کر ہی پڑھائی ہو، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں نے پوری مکمل تعلیم یہی بہار میں ہی حاصل کی، ہم بہار سے باہر گئے ہی نہیں، صرف 1-2 سال جا کر دیوبند میں پڑھا میں مکمل بلاغت کے بعد۔ تو کیا باہر جا کر ہی تعلیم ہوتی یا نہیں ہوتی تعلیم؟ تعلیم آپ اپنی نگرانی میں، اپنی تربیت میں، اپنی نگاہوں کے سامنے، اپنے علاقے کے مدارس میں بھی۔ اور یاد رکھیے کہ آپ اپنے بچوں کے مستقبل کو برباد کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن آپ سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں، صرف بچے سے نہیں سوال کیا جائے گا۔ ابھی دیکھیے ہر سال یہ اعلان کرتے ہیں، میں نے ایک مضمون لکھا، ملک کے تمام اخبارات میں چھپا کہ بچے ہم اپنے اپنے علاقے میں پڑھائیں۔ اس کے باوجود سب سے زیادہ بہار میں بھی ارریہ نمبر 1 پر پورے بہار، اور دوسرے نمبر پر کشن گنج، پھر اور نمبر آئے گا۔ بچے باہر ہی گئے، یہاں پڑھانے کے لیے تیار نہیں۔ ہر سال واقعہ پیش آتا ہے کہ کبھی پٹنے میں، کبھی داناپور جنکشن پر، کبھی اڑیسہ میں، کبھی حیدرآباد میں، کبھی کہیں کسی اسٹیشن پر بچوں کو اتار کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اب گارجین بھی پریشان اور سارے لوگ پریشان، پھر ہم لوگوں کو پریشانی ہوتی، پھر اس کو چھڑانے کے لیے لگنا ہوتا ہے۔ بار بار سمجھانے کے باوجود بھی لوگ نہیں سمجھتے کہ میں کیا کروں۔ آج بھی یہی ہو رہا، آج کی بات کریں، آج صبح آگرہ جا رہے تھے کچھ بچے بہار سے ہی ہمارے یہاں سے، ان بچوں کو پٹنہ میں راجندر نگر ایک اسٹیشن ہے، وہاں سارے بچوں کو گرفتار کر لیا گیا،
ان کے خلاف FIR درج کر دیا گیا، آج کی بات کر رہا ہوں، انہیں جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب خبر آئی، پھر حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے امارت شریعہ کے ذمہ داران کو بھیجا اور پھر پوری ٹیم وہاں لگی رہی پورے دن اس میں۔ کچھ لوگ چھوٹے، ابھی کچھ لوگ پر FIR ان کے خلاف ہو گیا، یہ اتنی بھیڑ کو لے کے کہاں جا رہے؟ آپ کو پڑھانا ہی ٹھہرا بڑی ایمرجنسی کو ایسی تعلیم ہے جو یہاں کہیں نہیں ہوئی ہے، جگہ آپ جانتے ہیں، خود کسی کہنے پر مت آئی، تو آپ خود لے کر جائیے، پہنچائیے، سال میں ایک بار خود جا کر لے کر آئیے۔ ایسے کیا ہے، ایک مولوی صاحب ہیں بیچارے 20 سال 25 سال کا بچہ نوجوان جسے خود نہ تجربے کار، اور وہ 20 بچے کو لے کے جا رہا ہے، لوگوں کو شبہ ہی ہوگا یہ کیا ہو۔ آج بھی گرفتار ہے، ابھی 4 دن پہلے اڑیسہ میں گرفتار کیے، اس سے پہلے کرناٹک میں گرفتار کیے، ہر دن یہی کہہ ہو رہا ہے۔ تو آپ حضرات ملک کے حالات کو سمجھیے کہ کیا صورتحال ہو رہی ہے، اور ہم لوگوں کو اس میں مضبوطی کے ساتھ جمنا چاہیے کہ آپ بچے کی بات پر مت رہیے، آپ مدرسے کے ذمہ دار اساتذہ سے مل کر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیجیے۔ علاقے کے مدرسوں کو آپ لوگ جو ہیں اس لائق ہیں کہ وہ ناک صاف کر دے آپ کے بچے کا، کرتا پاجامہ صاف کرنا آ جائے اور اس کو ناظرہ آ جائے، یا کچھ پڑھ لیا، باہر جانے کے لیے پر ہو گیا اڑنے کے لیے تو ہو جاتا ہے، ناظرہ یہاں پڑھ لیا، تھوڑا کر لیا کچھ، اب باہر چلا گیا۔ باہر کیا ہے بھائی، کیوں باہر جا؟ وہ تو اپنی عیش و عشرت کے لیے جا رہا ہے تاکہ پڑھنا نہ پڑے، اس لیے باہر جانے والے 50% بچے ناکام ہو جاتے ہیں، اس کی یہی وجہ ہے۔ میں آپ کے سامنے خود بیٹھا ہوں، میں نے اپنے گھر میں رہ کر پورا قرآن مجید حفظ کیا، ہم لوگ قرآن کی اچھا یاد نہیں، ایک بیٹھک میں نے قرآن سنا ہے۔ یہ چیزیں نکال دیجئے کہ یہاں پڑھائی نہیں ہوتی، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کھانا اس معیار کا نہیں ملے گا جو گجرات والے آپ کو کھانا کھلا دیں، ہو سکتا ہے، تو کھانا تو اپنی چھٹی میں آپ مرغا کھلا دیجئے، روزانہ اپنے بچے کو جو گھر میں پکڑا لانے پہنچا دیجئے، آپ زیادہ نہ کچھ کرنا نہ پڑے بچے کے لیے، جان تھوڑا سال ہو، یہ کام نہ کیجیے۔ اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو آپ محنت کے ساتھ پڑھائیے۔ یہ زمانہ جتنا مشکل ہے، صرف تعلیم کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ہتھیار نہیں کہ آپ آگے بڑھ سکتے۔ تعلیم کے دامن کو مضبوطی سے تھامیے، یہ ایک بنیاد ہے۔ اور ابھی خاص طور پر الیکشن کا زمانہ ہے، آپ حضرات کا ذہن بھی اسی میں اٹکا ہوا ہے، اور اٹکنا بھی چاہیے، بنیاد۔ لوک سبھا کے الیکشن میں آپ حضرات کی ذمہ داری ہے، بار بار اعلان کیا گیا کہ ہر آدمی اپنے ووٹ کو یقینی طور پر ڈالے، ہر گھر کے ذمہ دار، گارجین، ہر گاؤں محلے کے ذمہ داران ذمہ داری لیں کہ ہمارے گھر سے، ہمارے گاؤں سے کوئی ایک ووٹ بھی ایسا نہ ہو کہ نہ ڈلے، ہر حال میں ووٹ ڈالنا چاہیے، یہ آپ کا بنیادی حق ہے۔ اگر آپ نے اس کو بھی چھوڑ دیا، ارے دھوپ میں کون جائے گا، آدھا گھنٹہ کھڑے رہ گئے لائن میں، باپ کے چلے آئے کہ چلو جانے دو، میرا کیا لینا دینا، نام وہاں نہیں دکھ رہا ہے، آپ کو تو پریشان کرے گا، کسی طرح آپ ووٹ نہ ڈالیں، لیکن آپ ڈالیں۔ وقت تو خیر گزر گیا، پہلے بھی کہا گیا، آپ کہنے کا موقع نہیں ہے اصل کہ مسلمانوں میں بہار کے 30% مسلمانوں کا جو بچے 18 سال کے ہو گئے، ان کا نام اندراج ہی نہیں ہوا ووٹر لسٹ میں، کون ووٹ ڈالے گا بتائیے؟ کیا تو ہم بہت پیچھے ہیں، بولنا بڑا آسان ہے، کرنا بڑا مشکل ہے۔ ہمارا شریعہ نے 2 مارچ کو پروگرام کر کے باضابطہ لوگوں کو متوجہ کیا، 2 مارچ ہی 30% لوگوں کا نام ہی نہیں اندراج، آپ اس ناموں کو اندراج کرائیے، اس میں شامل کیجیے اگلے ہی سال کے لیے، اب اگلے الیکشن کے لیے 2025 میں پھر الیکشن آ رہا، اسی کے لیے اپنے نام شامل کیے۔ ہر آدمی اپنے گھر کے ذمہ دار ہیں، ان کی ذمہ داری، لیکن اب شامل تو نہیں ہو سکتا، لیکن جو شامل ہے کم از کم وہ 100% ووٹ ضرور دیا، 50 55 58% مشکل سے ووٹ دیتا ہے، بہت مشکل سے، کم سے کم نہیں کچھ 80% ووٹ تو ہونا ہی چاہیے۔ چلو 10% باہر رہتے ہیں لوگ،
10% نہیں دے سکیں، کسی بھی وجہ سے کچھ رہ جاتا ہے، مگر 80% ووٹ تو گرنا چاہیے۔ یہاں کا اوسط 50، 55، 58، 60 اس کے اندر ہی رہتا ہے، کبھی 50 سے بھی نیچے رہتا ہے۔ یہ 50 وہ جن کا نام ہے ووٹر الیکشن میں، اور 30% کا تو نام ہی نہیں، آپ سمجھ لیں یہ صورت ہے۔ تو ظاہر ہے ہمیں اس ملک میں اگر رہنا اور جینا ہے تو ہمیں اپنے ووٹ کے حق کو مضبوطی سے سمجھنا چاہیے، اور ہمیں اپنا نام اس میں اندراج کرانا چاہیے۔ جب وقت آئے تو اپنے حق کا استعمال اور اپنی شہادت دینی چاہیے۔ یہ ایک شہادت ہماری اور آپ سب کے لیے چاہیے۔ بہرحال مجھے آخر میں ایک بات آپ حضرات سے عرض کرنی ہے کہ تعلیم سے متعلق جو میں بات عرض کر رہا تھا، ہم پہلے 2-4 مہینہ پہلے بھی آپ حضرات سے عرض کیے، ہر آدمی تعلیم کو لازمی طور پر یہ بنائیں کہ ہمارے گھر کا ہر بچہ تعلیم یافتہ ہو۔ ابھی شوال کا مہینہ، آپ میں سے کسی کا ایک بچہ بھی ایسا نہ رہ جائے کہ جو تعلیم سے نہ جڑے۔ بچہ پوسنے کے لیے مت دیجیے مدرسہ میں، تعلیم کے لیے دیجیے، اور تعلیم کے لیے پوری ذمہ داری کے ساتھ تیار ہوئیے، کھڑے ہوئیے، اور اگر پیسہ خرچ کرنا پڑے تو پیسہ بھی خرچ کیجیے۔ آپ کی ساری کمائی کی اور پونجی وہی ہے، تو اس لیے آپ حضرات کو یہ پیغام بھی دینا ہے کہ یہ اس وقت آپ حضرات تعلیم کے لیے سنجیدہ ہوئیے، اور تعلیم کے لیے ابھی اتفاق سے اسکولوں کا بھی آغاز ہے، مدرسوں کا بھی آغاز ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو اسکولوں میں، مدرسوں میں جو جہاں پڑھ رہے ہیں اور جہاں پڑھانا چاہتے ہیں اس کو پڑھائیں، مگر ہر بچے کو تعلیم سے ضرور آراستہ کریں، بغیر تعلیم کے باقی نہ رکھیں۔ ایک بات، دوسری بات میں پہلے سب کہہ چکا ہوں، دوہرا رہا ہوں، ڈراپ آؤٹ جو کرتے ہیں، 2 سال 4 سال پڑھا، بچہ لاڈ پیار نگر پکڑ گیا، آپ پڑھانے کے لیے تیار نہیں، آپ ان کے لیے اس معاملے میں پورے سخت بنے رہیے جلاد کی طرح۔ اگر پڑھو گے تبھی تمہارا رشتہ اور تعلق میرے گھر سے، نہیں پڑھو گے تو کوئی رابطہ رشتہ نہیں، ہر حال میں پڑھ کر دکھانا ہے۔ آپ پوری قوت کے ساتھ جب بچے جان لیں گے ہمیں پڑھنا ہی پڑھنا ہے تو وہ ضرور پڑھیں گے، اور اس کے لیے اپنے بڑوں سے، تجربے کاروں سے، علماء سے، دانشوروں سے مشورہ کیجئے کہ ہم اپنے بچے کو کہاں پڑھائیں، کیسے پڑھائیں، یہ بگڑ رہا تو کیسے سدھرے گا۔ جو مسائل پیدا ہوں، مشکلات تو آتی ہیں، اس کو حل کرنے کی کوشش کیجئے، اور اس بات کا عزم کیجئے کہ آپ اور ہم پڑھ سکے، یعنی وہ الگ مسئلہ۔ آپ اپنی اولاد کو کم از کم 100% تعلیم یافتہ بنائیے۔ اگر آپ نے 100% تعلیم یافتہ بنایا تو آپ کا حق بھی آپ کی اولاد پہچانے گی، اور آپ کل قیامت میں سرخرو بھی ہوں گے، ان کے ذریعے سے آپ کو جنت بھی ملے گی، آخرت میں نجات کا سامان بھی ہوگا، قبر میں آپ ہوں گے، آپ کی اولاد صدقہ جاریہ بھی ہوگی، آپ کے لیے دعائے خیر بھی کرے گی، آپ کا پرسان حال بھی ہوگی، آپ کا نام روشن بھی ہوگا علاقے میں، آپ کا نام زندہ و تابندہ بھی رہے گا، آپ کی قبر پر کوئی فاتحہ پڑھنے والا ہوگا، آپ کا کوئی نام لینے والا ہوگا۔ اگر آپ کا بیٹا چاہی لیا گیا اور تعلیم یافتہ ہی نہیں ہو سکا، آپ نے دولت بہت ساری لے لی، وہ دولت سے عیاشی کرے گا اور آپ کو عذاب قبر میں مزید مبتلا کرے گا، وہ دولت کے ذریعہ گناہوں کے راستوں پر چلے گا، معاشرے میں بدنام ہوگا کہ باپ کیسا خراب تھا، کیسی حرام کمائی کی کہ بچہ بگڑ گیا، نہ معلوم کیا کہ آپ کو گالیاں ملیں گی۔ ہر حال میں آپ تعلیم دے کر اپنی اولاد کو جائیں، دولت چاہے دے سکے نہ دے سکے، گھر مکان دے سکے یا نہ دے سکے، کارخانہ فیکٹری دے سکے کہ نہ دے سکے، ان کو آپ مزدوری ہی کر کے وہ کھائے، نوکری نہ دے سکا۔ تعلیم یافتہ بنانا آپ کی ذمہ داری، تعلیم ہوگی تو نوکری ملے، تعلیم ہوگی تو تجارت کی صلاحیت پیدا ہو جائے، تعلیم ہوگی تو عزت کی روٹی کھا سکتا ہے، تعلیم ہوگی تو سماج میں عزت کما سکتا ہے، تعلیم ہوگی تو ترقی کی راہوں اور منزلوں میں وہ آگے بڑھ سکتا ہے ایک نئے کی۔ لیکن اگر آپ نے سب کچھ دیا اور تعلیم نہیں دی، یقین مانیے کہ نہ وہ ترقی کر سکے گا، نہ آپ کا نام روشن کر سکے گا، نہ دنیا میں عزت ہوگی، نہ آخرت میں آپ کی عزت و عظمت ہوگی۔ اس لیے آپ 100% تعلیم کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے، یہ موقع ہے، آپ کے گھر کا ہر بچہ تعلیم کے لیے 100% تیار ہو جائے، چاہے وہ مکتب میں پڑھے، اسکول میں پڑھے، کالج میں پڑھے، مدرسے میں پڑھے، جہاں پڑھے، جہاں ضرورت محسوس کریں، لیکن تعلیم یافتہ بنانا ضروری ہے۔ بہرحال مجھے یہ چند منتشر باتیں
آپ حضرات سے عرض کرنی تھی. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی اس حاضری کو قبول فرمائے.